الحمدللہ آج ہم مکتب کے اس پروگرام میں یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ مکتب جو ہے یہ کہنے کو آج ہمارے یہاں پر بہت معمولی سمجھا جاتا ہے کہ مکتب ہے، لیکن یہی مکتب ہمارے اور ہماری نسلوں کے ایمان کے محافظ ہیں۔ مفکر اسلام حضرت مولانا علی میاں ندوی نور اللہ مرقدہ نے آج سے 50 سال پہلے اپنے خطاب میں، اپنی تحریر میں لکھا ہے کہ میری گنہگار نگاہیں اس بات کو دیکھ رہی ہے کہ اگر مسلمانوں نے اپنے مکاتب کے نظام کو صحیح طور پر نہیں سنبھالا تو آئندہ آنے والی نسل یہ کفر اور شرک میں مبتلا ہو سکتی ہے اور ایمان سے محروم ہو سکتی ہے۔ لہذا میں مسلمانوں سے مؤدبانہ اور عاجزانہ التجا کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے مکاتب کو مضبوط بنائیں۔ کیوں کہ مدرسے میں سچر کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق 2% بچے جاتے ہیں، اسکول میں مسلمانوں کا 60-70% بچے جا رہے ہیں، اور مکتب کے اندر میں جو اسکول میں جا رہے ہیں اس میں سے ایک بڑا طبقہ وہ ہے جو مکاتب میں جا رہا ہے۔ دنیا کے تقریباً 32 سے 40 ملکوں کا میں نے سفر کیا۔ اس سفر میں ایک بات سامنے آئی کہ جن لوگوں کی زبان میں قرآن نازل ہوا، عربی زبان، جب ان لوگوں نے بھی مکاتب اور بچوں کے اوپر محنت نہیں کی تو ان کے یہاں پر بھی گھروں میں قرآن پڑھنے والا ایک آدمی نہیں ہوتا ہے۔ آج سے 15-20 سال پہلے، 20-25 سال پہلے کی بات کہ ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا۔ اب ہم نے جن استاد کے پاس حفظ کیا تھا، وہ استاد کیا ہے، ہمیشہ بجاتے رہتے تھے، زور سے پڑھ، زور سے پڑھ، تو وہ زور سے پڑھنے کی عادت ہو گئی۔ تو مولانا ابوبکر صاحب وستان ہمارے والد صاحب کے فوفیزاد بھائی، تو وہ پورا دن بجا، یعنی آپ کو چین سے بیٹھنے، زور سے پڑھنے کا۔ اب وہ قرآن زور سے پڑھنے کی ایسی عادت ہو گئی کہ آہستہ پڑھنا بھی شروع کرے تو تھوڑی دیر کے بعد والیوم آٹومیٹک بڑھ جا رہا ہے، اس لیے کہ 3-4 سال تک وہی زور زور سے پڑھنے کی عادت ہو گئی۔ تو آج بھی کوشش، جلدی کنٹرول میں نہیں آتا ہے، آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہے گاڑی۔ تو اب وہ ایسے ہی میں قرآن پڑھ رہا تھا، قرآن پڑھتے پڑھتے مجھے نہیں معلوم، تو میرے بازو میں ایک بوڑھے میاں قرآن سن رہے ہیں۔ جب 1-2 پارے میں نے پڑھے، اس کے بعد میں زمزم پینے کے لیے کھڑا ہوا تو انہوں نے پکڑ کر مجھے بٹھا دیا، کہا میں زمزم لاتا ہوں۔ میں نے کہا کہ نہیں، آپ بڑے ہیں، میں آپ کی خدمت کروں، آپ کیوں میری خدمت کریں گے؟ تو دوسرے بوڑھے میاں تو اس نے بھی پکڑ لیا میرے کو، 2 آدمی نے پکڑ کے بٹھا دیا مجھے، تو میں بیٹھ گیا۔ تو ایک بوڑھے میاں گئے، پانی لے کر آئے، پانی پیا، اور اس کے بعد مجھے پوچھا مینا ہی نام تھا، پہلے نام پوچھا مسمک، آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا حذیفہ۔ کہا آپ کہاں سے؟ میں نے کہا ہندوستان سے۔ کہا کہ انت من الہند، آپ ہندوستان سے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ کہا کہ قرآن بہت اچھا پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا ہمارے تو سبھی ایسا قرآن پڑھتے ہیں۔ تو وہ بوڑھے میاں مجھے تعجب سے دیکھنے لگے، کہا کہ سب ایسا پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا ہمارے تو سبھی قرآن پڑھتے ہیں۔ تو وہ تینوں بوڑھے ایک دوسرے کو دیکھ کر تعجب کرنے لگے، تو مجھے اور تعجب ہوا۔ تو پھر میں نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ کہاں سے؟ تو انہوں نے کہا کہ نحن من سوریا، ہم کہاں سے ہیں؟ سوریا سے۔ تو پھر میں نے کہا کہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، اس پر آپ کو تعجب کیوں ہے؟ تو ایک جو تقریباً 65-67 سال کی عمر تھی، وہ بوڑھے میاں مجھے کہنے لگے دھیرے سے کان میں، نحن لا نعرف القراءۃ، ہم کو قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ کیا کہنے لگے؟ ہم کو قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ تو مجھے شوق لگا، میں نے کہا انتم عرب، آپ تو عرب ہے، آپ کے لیے قرآن پڑھنا کون سا مشکل کام ہے؟ تو وہ زاروں قطار ہونے لگے، کہا کہ نہیں مجھے بھی نہیں آتا ہے، میری بیوی کو بھی نہیں آتا ہے، میرے گھر میں کوئی قرآن پڑھنا نہیں جانتا۔ میں تو اس وقت تو بالکل ابھی فارغ ہوا تھا۔ میں نے کہا کہ آپ کے یہاں پر قرآن پڑھایا نہیں جاتا ہے؟ کہا نہیں، ہمارے یہاں ایسا پڑھانے کا کوئی نظام نہیں ہے۔ کہا مجھے میرے بچے کو پڑھانا ہے، آپ کا سنا تو اب میں کیا کروں؟ تو میں نے کہا آپ کی مسجد میں مکتب چلتا ہوگا، اب اپنے کو کیا معلوم کہ مکتب صرف اپنے ہندوستان میں چلتے ہیں، دوسری کوئی جگہ پہ چلتے نہیں ہے، تو آپ بچے کو وہاں جا کے بٹھاؤ۔ اگر ہمارے ایسا کچھ ہوتا نہیں ہے۔ اس کے بعد میں نے ان کو بتایا کہ بھائی ہمارے یہاں مکتب کیسے چلتا ہے، مدرسہ کیسے چلتا ہے، تو وہ تعجب کر لگے۔ پھر میں نے ان سے کہا کہ بھائی سوریا کے تو بڑے بڑے علماء ہوتے ہیں، کہا کہ وہ کچھ لوگ جو عالم بن جاتے ہیں وہ بن جاتے ہیں، ورنہ عام وہاں کی حالت یہ ہے کہ اکثریت کو قرآن کی تلاوت بھی آتی نہیں۔ تو اس وقت مجھے قدر ہوئی ہمارے بزرگوں کی کہ اللہ جزائے خیر عطا فرما کہ یہ مکاتب کا نظام شروع کیا تو آج ہم قرآن پڑھیں، ورنہ وہ اہل عرب ہو گئے بھی قرآن نہیں پڑھ رہے۔
وما ربک بظلام للعبید، ہم کسی پر عذاب آئے، کسی پر تکلیف آئے، اس پر ہمیں ہرگز خوشی نہیں ہے، لیکن جو یہ 90%، 95%، 100% مسلمان ہے، اس کے باوجود بھی ان کے اوپر جو یہ پریشانی آ رہی ہے، اس پریشانی کی ایک بنیادی وجہ یہ کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا، انہوں نے اللہ کے دین کو چھوڑ دیا۔ اور جو بھی قوم مسلمان ہونے کے بعد اپنے دین سے دور ہوتی ہے تو وہ دنیا میں عذاب میں مبتلا ہوتی ہے، اور آخرت کا عذاب اس سے بڑا ہوا ہے۔ لہذا ہمیں اپنے ان مکاتب کی قدر ہونی چاہیے، ان مکاتب کو مضبوط بنانے کی فکر ہونی چاہیے، ان مکاتب کو مؤثر بنانے کی فکر ہونی چاہیے، کیسے ہمارے مکاتب کا نظام مؤثر ہو۔